السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح و نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرین محترم، آج ہم امام الائمہ، سراج الفقہاء، استاذ المحدثین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ 2 شعبان المعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جس امام کے مسلک پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، جس امام کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی عبادتیں، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج اور دیگر ارکان دینیہ ادا کرتے ہیں، وہ ذات گرامی ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ کی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مقلد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے جاتے ہیں۔ 4 ائمہ ہیں جن کی تقلید پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں۔ ان میں سیدنا امام ابو حنیفہ، اس کے بعد سیدنا امام شافعی، اس کے بعد سیدنا امام احمد بن حنبل، اس کے بعد سیدنا امام مالک۔ یہ 4 ائمہ ہیں جن کی پوری دنیا میں مسلمان تقلید کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ مقلدین حنفی موجود ہیں دنیا میں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین کی تعداد موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے عظیم امام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی بھی نہیں جانتے، اور ابو حنیفہ کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ حنیفہ نام کی کوئی آپ کی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان بن ثابت تھا۔ آپ کا اصل نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، اور آپ کے دادا کا نام ایک روایت کے مطابق زوتا ہے اور ایک روایت کے مطابق نعمان ہے، یعنی جو آپ کا نام تھا وہی آپ کے دادا کا بھی نام تھا۔ تو سیدنا امام ابو حنیفہ کے والد ماجد، بلکہ ایک روایت میں آپ کے دادا، یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام اعظم کی جب ولادت ہوئی تو ان کو لے کر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو حنیفہ اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل بن حماد جو کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی برکت ہے جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم مقام عطا فرمایا۔ تو سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان تھا۔ آپ کی ولادت سن ہجری 80 میں، زیادہ قوی روایت جو ہے وہ سن ہجری 80 کی ہے۔ سن ہجری 80 میں کوفہ میں جو ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ بعض اقوال یہ بھی ہیں کہ آپ کی ولادت سن ہجری 70 میں ہوئی، اور بعض اقوال یہ ہیں کہ آپ کی ولادت سن ہجری 61 میں ہوئی، لیکن زیادہ تر میجورٹی علماء کی، ارباب سیر کی اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی ولادت سن ہجری 80 میں ہوئی۔ اور آپ نے سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر تو سارے لوگ متفق ہیں، بہت سارے صحابہ کو آپ نے دیکھا، لیکن سارے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اس لیے آپ کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ائمہ ثلاثہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ ائمہ ثلاثہ ہیں، اور ان کے علاوہ اس زمانے میں اور بھی جو مجتہدین تھے ان کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کو صحابی رسول کئی صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، بلکہ آپ نے ان سے روایتیں بھی کی، ان سے حدیثیں بھی سنی ہیں، ایسا بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور ائمہ ثلاثہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، بلکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تو اس وقت ہوئی جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کی وفات سن ہجری 150 میں ہوئی، اور جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اسی وقت، اسی سال میں، اسی سن میں سیدنا امام شافعی کی ولادت ہوئی۔ تو اس طرح سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور اس وقت کے جو اجلاء تابعین تھے سب سے آپ نے فیض حاصل کیا، یہاں تک کہ روایتوں ملتا ہے کہ 4000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 1-2 نہیں، 4000 علماء، مشائخ، تابعین، تبع تابعین جو زمانے میں تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ یہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا حال ہے۔ اور آپ کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ ابتدا میں تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، یعنی بالکل کم عمری میں جیسا آج کل کے مدرسے کا ماحول ہے کہ لوگ جو ہے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں بچپن سے ہی، ویسا معاملہ نہیں تھا۔ آپ نے ابتدا میں تجارت فرمائی۔ ایک دفعہ آپ امام شعبی کے پاس سے گزرے۔ یہ امام شعبی وہ جلیل القدر تابعی ہیں جنہیں 500 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل تھا۔ تو امام شعبی بہت بڑے تابعی ہیں۔ ان کی نظر جب ایک موقع پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہے بازار میں آتا جاتا ہے، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں پر اس راستے سے کہاں گزرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں، تاجر ہوں، میں جو ہے تجارت کی غرض سے یہاں سے گزرتا ہوں۔ تو امام شعبی نے فرمایا کہ میں تمہارے چہرے پر نور دیکھتا ہوں، فرمایا کہ میں تمہارے چہرے پر نور دیکھتا ہوں، تم علم دین کی طرف توجہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ذات سے لوگوں کو فیض پہنچائے گا۔ تو جب امام شعبی نے یہ مشورہ دیا تو سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے ساتھ ساتھ تجارت کو ترک نہیں فرمایا، آپ نے علم دین کی طرف بھی توجہ فرمائی، اور اس وقت کے جو اکابر تابعین تھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے علم حاصل کیا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام حاصل کیا جو زمانے کی ائمہ کو حاصل نہیں تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے،
اور آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت سیدنا داؤد طائی، اسی طرح سے حضرت سیدنا فضیل بن ایاز، یہ وہ عظیم نام ہیں جو سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں شامل کیے جاتے ہیں، ان کی شاگردی کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غیر مقلدین کا ایک طبقہ بہت بکواس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان میں سے تو بعض اتنے گستاخ ہیں کہ انہوں نے سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تک قرار دیا ہے، کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے۔ تو یہ ساری باتیں بالکل جھوٹی، بالکل غلط ہیں، اور اگر یہ باتیں سچی ہوتی معاذ اللہ تو بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں رطب اللسان نہیں ہوتے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف نہیں کرتے، یہاں تک کہ امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا استاد ہیں۔ امام بخاری جو ہے وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ہی میں آج صرف بات عرض کروں گا، ورنہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو ایسی عظیم ہے کہ اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے کہ آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جائے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غیر مقلدین جو بکواس کرتے وہ صحیح ہوتی تو سیدنا امام بخاری کے جو استاد ہیں، جو امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں، بہت سارے اساتذہ، وہ سیدنا امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری جو ہے وہ ان اساتذہ سے علم حاصل نہیں کرتے، ان سے حدیث اخذ نہیں کرتے، اور امام بخاری کو ایک بہت خاص شرف حاصل ہے کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف کتاب لکھی ہے اس کے اندر 7,000 حدیثیں جمع فرمائی تقریباً، یہ مقررات کو لے کر ہیں، یعنی حدیث ریپیٹ ہوئی ہے، ریپیٹیشن کو گن لیا جائے تو بخاری کی حدیثوں کی تعداد تقریباً 7,000 ہوتی ہے، اور علماء نے مقررات کو جب نکالا تو 4,000 حدیثیں تقریباً اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ان حدیثوں کے اندر امام بخاری نے 22 حدیثیں ایسی جمع فرمائی ہیں جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، یعنی امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راویوں کی تعداد صرف 3 ہے۔ ایسی حدیث جس میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان روات کی تعداد 3 ہے، انہیں ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ ایسی کل 22 حدیثیں پوری بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، اور 22 میں سے 21 ثلاثیات جو امام بخاری کو میسر ہوئیں وہ سیدنا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے ذریعے میسر ہوئیں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد تھے حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم، یہ شاگرد تھے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں لیکن دلائل مستحکم نہیں دیے جاتے۔ دلیلیں وہ ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے اس بات کی کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو قبول کریں، دیوبندی بھی قبول کریں، جو غیر مقلدین امام اعظم کے دشمن ہیں وہ بھی قبول کریں، اور ہم اہل سنت تو قبول کرتے ہی ہیں۔ تو ایسی دلیل پیش کی جائے کہ اکثر مکاتب فکر اس کو قبول کر لیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام مکی بن ابراہیم، اس کا تذکرہ کیا ہے امام مزی نے تہذیب الکمال کے اندر۔ ان کے علاوہ امام ذہبی، یہ سارے نام جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ حنفی علماء نہیں ہیں۔ امام مزی شافعی تھے، سیدنا امام ذہبی جو ہے یہ حنبلی تھے۔ انہوں نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر اور سیر اعلام نبلا کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ امام مکی بن ابراہیم یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے۔ امام مزی نے تہذیب الکمال میں ذکر فرمایا
کہ امام مکی بن ابراہیم شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. اس کے علاوہ غیر مقلدین جو ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ امام مکی بن ابراہیم یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. اسی طرح سے امام جلال الدین سیوطی نے طبقات الحفاظ کے اندر، یہ بھی شافعی ہیں، امام جلال الدین سیوطی یہ بھی شافعی ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی یہ بھی شافعی ہیں. تو طبقات الحفاظ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں کہ سیدنا مکی بن ابراہیم یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. تو 4-5 معتبر کتابیں، یہ ایسی معتبر کتابیں کہ اکثر مکاتب فکر کے لوگ ان علماء پر، ان اماموں پر اعتماد کرتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ امام مکی بن ابراہیم یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. اور کیسے شاگرد تھے؟ صرف حدیث نہیں سنا بلکہ اپنے استاد کی تعریف میں اس طرح سے مدح سرائی کی کہ بعض روایتوں میں فرمایا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ پورے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے. یہ امام مکی بن ابراہیم فرما رہے ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ پورے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ ہیں. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ تمام زمانوں میں جو سب سے بڑے عالم ہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم وہ امام ابو حنیفہ ہیں. اس بات کا تذکرہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں کیا، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کیا، امام جلال الدین سیوطی نے جو ہے طبقات الحفاظ کے اندر کیا. تو اس طریقے سے جو اجلہ محدثین نے اس بات کا ذکر کیا کہ مکی بن ابراہیم نہ صرف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے بلکہ آپ کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم قرار دیتے تھے. بلکہ علامہ ابن حجر مکی نے الخیرات الاحسان کے اندر تو یہاں تک نقل فرمایا ہے کہ امام مکی بن ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ میں اہل کوفہ کے علماء کے درمیان میں نے ان سے مجاسلت اختیار کی، میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا اور میں نے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار امام ابو حنیفہ کو پایا. یہ آپ کے شاگرد امام مکی بن ابراہیم فرما رہے ہیں. تو یہ مکی بن ابراہیم وہ ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام بخاری کی 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات امام بخاری کو امام مکی بن ابراہیم سے ملی. 11 حدیثیں امام بخاری کو جو ثلاثی ملی ہیں وہ سب کے سب سیدنا امام مکی بن ابراہیم کی ملی. ایک مثال دوں میں آپ کو، بخاری شریف جلد اول کتاب مواقیت الصلاۃ باب وقت المغرب ہے. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، پہلے سند بتا دوں آپ کو کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی امام مکی بن ابراہیم نے. پھر وہ فرماتے ہیں امام مکی بن ابراہیم مجھ سے حدیث بیان کی امام یزید بن ابی عبید نے. پھر امام یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے یہاں پر امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کتنے راوی ہیں؟ امام بخاری نے حدیث سنی امام مکی بن ابراہیم سے، ایک ہو گئے. پھر امام مکی بن ابراہیم نے حدیث سنی امام یزید بن ابو عبید سے، اور امام یزید بن عبید نے صحابی رسول حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع سے حدیث سنی. تو حضور کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 راوی. بہت شان کی بات ہے. یہ حضور سے قرب ہونا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. ایک بزرگ کا سے کسی گناہ کا صدور ہو گیا، بہت مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے کہ میں اتنی کوشش کرتا ہوں لیکن کوششوں کے باوجود میں گناہ سے نہیں بچ پایا. بڑے مضطرب ہوئے. جب رات میں سوئے تو خواب دیکھا کہ کوئی ندا دینے والا، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرو، لیکن اس کے سلسلے میں تم زیادہ افسردہ مت ہو، تم زیادہ غمگین نہ ہو جاؤ.
اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہوگا، آفتاب نبوت سے دور ہوگا، لوگوں کے اندر جو ہے خیر کم ہوتا جائے گا۔ تو حضور کے قرب کی برکت سے خیر بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہوگا خیر اور بھلائی کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربتوں کی برکت ہے۔ تو امام بخاری کو یہ جو قربت حاصل ہوئی، اس میں 22 میں سے 21 حدیثیں جو ہے امام اعظم کے شاگردوں سے حاصل ہوئی، اور ان 22 میں سے 11 حدیثیں امام مکی بن ابراہیم سے حاصل ہوئی۔ اس حدیث کا متن بھی میں برکت کے طور پہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، چونکہ اس طرح کی تقاریر نہ کرنے کی لوگوں کی عادت ہے، نہ سننے کی لوگوں کی عادت ہے۔ لوگ باقاعدہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان موضوعات پر، باقاعدہ لوگ تھیسس لکھ رہے ہیں اہل علم عرب دنیا کے اندر ان موضوعات پر، جو بڑی خشک اور بڑی بے جان نظر آ رہی ہے یہ گفتگو، لیکن اس کتنی اہم ہے اہل علم کے درمیان آپ اندازہ لگائیں۔ چند دنوں پہلے جو ہے حضرت علامہ مفتی مبشر صاحب قبلہ نے مجھ کو دعوت دی کہ حضرت علامہ منظر الاسلام ازہری صاحب کا درس، جو امریکہ میں موجود ہیں اور بہت بڑے عالم ازہری ہیں وہ، اور جامع ازہر سے فارغ ہیں، اور تخصص فی الحدیث، علم حدیث کے اندر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ جوان ہیں ابھی ماشاءاللہ، اور بہت زبردست علمی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ان کا ایک درس جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے زوم میٹنگ یا گوگل میٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے دارالافتاء میں اس کا نظم کیا تھا کہ آپ جو ہے اس درس میں شرکت کریے۔ تو اس درس کے اندر شرکت کی مجھ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سعادت حاصل ہوئی۔ ایک ایک لفظ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے علم حدیث کے بارے میں، ایسی معلومات کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علم حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اصول حدیث کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ علم حدیث اور اصول حدیث ہے۔ انہوں نے امام یحییٰ بن معین کا تذکرہ کیا، ابھی تک ہم اس کو یحییٰ بن معین کہتے تھے، لیکن میں نے بہت غور سے ان کی تقریر سنی تو انہوں نے کہا کہ امام یحییٰ بن معین، میم کے پر پیش نہیں ہے، زبر ہے۔ چونک گیا میں سن کر۔ کئی دفعہ انہوں نے جرح تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھا کسی نے اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور 300 حوروں کے ساتھ میرا نکاح فرما دیا، اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے جھوٹ کو الگ کرتا تھا۔ جو جھوٹی حدیثیں تھیں وہ چھانٹ کے الگ کرتے تھے، یہ موضوع حدیثیں، گڑی ہوئی حدیثیں، ان کو الگ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اجر عطا فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی اور 300 حوروں کے ساتھ میرا نکاح فرمایا۔ تو ان کا نام ابھی تک ہم لوگ معین سنتے، سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن جب بار بار انہوں نے معین کہا تو میں نے مکتبۃ الشاملہ کی طرف رجوع کیا، جب اعراب دیکھا تو میم کے پر زبر ہی ملا ہر جگہ۔ تو یہ یحییٰ بن معین ہیں جن کا ذکر کسی اور موقع پر کروں گا۔ انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ جب علمی بحث ہوتی ہے تو انہی کے نام پیش کیے جاتے ہیں، انہی کے حوالے دینے پڑتے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے غیر مقلد ہو، کسی بھی فرقے کا کوئی بھی شخص جب علم حدیث پر بات کرے گا تو انہی علماء کا، انہی اماموں کا ریفرنس اس کو دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تو سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام ابن عبد البر، جو کہ بہت بڑے امام ہیں، امام خطیب بغدادی کے ہم زمانہ ہیں، 400 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب انتقاء کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ امام یحییٰ بن معین سے کسی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کوئی ان کو ضعیف قرار دیتا ہو۔ پھر امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے، امام ابو حنیفہ کی عظمت کے لیے، کہ شعبہ بن حجاج
یہ امیر المومنین فی الحدیث تھے اپنے زمانے میں، یہ امام ابو حنیفہ کو خط لکھا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ ان کو خط لکھا کرتے تھے۔ شعبہ بن حجاج جو ہے یہ امام ابو حنیفہ سے کہتے تھے کہ ابو حنیفہ آپ حدیثیں بیان کرو اور مجھے کسی کام کا حکم دو تاکہ میں تمہارے حکم پر عمل کروں۔ یہ شعبہ بن حجاج جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے کہتے تھے کہ ابو حنیفہ تم حدیثیں بیان کرو۔ پھر امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ شعبہ تو شعبہ ہیں، یعنی ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو علامہ منظر الاسلام ازہری نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد میرا لیکچر جو ہے ثلاثیات بخاری پر ہونے والا ہے، اس میں بھی آپ لوگ شرکت کریں۔ تو بہرکیف میں معذرت چاہوں گا اس قدر خشک گفتگو کے لیے، آج کا موضوع زیادہ خشک ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، ان کے زہد و تقویٰ کے واقعات کسی اور موقع پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔